اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے رنگوا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے اور ویسے ہی واپس پلٹ گئے, کچھ فرمایا نہیں, منہ سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. تاہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عتاب کو جان گئی کہ حضور آئے اور بغیر گفتگو کیے واپس چلے گئے, کچھ فرمایا بھی نہیں. آپ نے فوراً ہی تمام کپڑوں کے رنگ کو واپس دھلوا کر جیسے تھے ویسے کپڑے بنوا لیے. ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا, صرف ناراضی کے کچھ آثار چہرے پر ملاحظہ کیے. حضور نے منع نہیں کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ اجازت مل جاتی, مگر صرف ناراضی سے بچنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں آیا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کپڑے رنگوانے میں ہوئی ہوگی. اس کے بعد اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کپڑے جو ہے نا وہ لمبے سل گئے, اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنا سنت ہے نا فراز بھائی, اب کپڑے لمبے سل گئے تو بھئی وہ درزی نے لمبے کر دیا, اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے ہو ہی نہیں رہے, تو اس کا کیا طریقہ کریں؟ اب انہوں نے تو کپڑے رنگوائے تھے, وہ رنگ نکلوا دیا, تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو دوبارہ درزی کے پاس لے جا کر ٹخنوں سے اونچا نہیں کروا سکتے؟ امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی, بلکہ یہ جو ہم توپ سائیں پہنتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے ہو جاتے ہیں, تو امیر علیہ سنت نے باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کو آپ چھوٹا کروائیں. اچھا, اس ترغیب کو سن کے پہلے جب نیا نیا توپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے بھی 4-5 میرے پاس تھے, تو اتفاق سے وہ ٹکنوں سے نیچے تھے, تو وہ سارے کے سارے میں نے ٹکنوں سے اوپر کروائے. تو یہ کوئی مشکل کام اور ہو بھی گئے, زیادہ خرچہ بھی نہیں آیا اور درزی نے کر بھی دیے. تو امیر علیہ سنت چونکہ خود اتباع سنت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, متبع سنت ہیں, تو جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے, جو سنت کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے, اس کی بات بھی زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ دل پہ لگی اور فوراً اس طرح کا معاملہ کر لیا. یہ کوئی اتنا ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی مشقت کرنی پڑے, جذبہ ہونا چاہیے. ایک چیز ہے نا, ایک سنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہم چاہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم دیکھیں کہ بھئی ہم آسانی عمل کر سکتے ہیں مگر ہم ان سے دور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, یا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت مشقت کرنا پڑے گی, یا زمانے والوں کی بہت بڑی مخالفت ہمیں جو ہے وہ مول لینا پڑے گی. نہیں, بلکہ بعض اوقات تو سنت پر عمل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب پا لیتا ہے اگر نیت اس کی ہو. تو ایسی بہت ساری سنتیں ہیں, ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم سنتوں کا لحاظ کریں, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, آنے میں, جانے میں, گفتگو کرنے میں, لباس کے معاملے میں, بالوں کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں. بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے فرمایا اسوہ, حضور کی جو زندگی ہے وہ اسوہ ہے, تو جب حضور کی زندگی کمپلیٹ ہمارے لیے نمونہ اخلاق ہے حیات گزارنے کے لیے, تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سنت جس کو ہم کہیں تو سنت صرف کیا جیسے نماز کے لیے سنتیں ہیں, تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ سنت موقدہ ہے, ظہر کی تو ہم نے پڑھ لی, فجر کی سنت موقدہ وہ ہم نے پڑھ لی, عصر کی سنت غیر موقدہ وہ نہیں پڑھی, اس طرح بعد والے نوافل ہم نے نہیں پڑھے. تو کیا سنتوں کا تعلق فقط یہ نماز کے ساتھ ہے, یا رمضان شریف آ جائے تو وہ روزے کے ساتھ ہے, یا حج پہ چلے جائیں تو حج کی سنتوں کے ساتھ ہے, یا اگر قربانی کریں تو قربانی میں جو سنتیں آ جاتی ہیں وضو کی سنتیں, یا سنتوں کا تعلق پوری زندگی سے ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے کہ جو پوری زندگی گزارنے کا جو اصول ہے, جو طریقہ ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں مل جائے گا. میں آپ کو ایک حدیث بات سناتا ہوں, اس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گا کہ یہ سنتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے. ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ لباس, یہ امامہ, یہ کھانا پینا اسی کی سنت ہیں, حالانکہ ہر معاملے میں سنت موجود ہے. دیکھیں حدیث پاک کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے انس, اگر تم سے ہو سکے تو اپنے دن اور رات, یا فرمایا کہ دن اور شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو. پھر فرمایا کہ اے انس, اے بچے, یہ میری سنت ہے, جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آ کے لوگ پھسل جاتے ہیں. کیا پھسل جاتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, وہ ظاہری لباس کے اعتبار سے اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ کیسے سنتوں پر عمل. تو یہ آپ کو واضح طور پر بتا دیا, آپ دل میں مسلمان کا کینہ اور بوجھ اور اس کو جو ہے وہ برا سمجھنا, اس کا تعلق کئی گناہوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں حسد ہو یا بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, قتل تک ظاہر ڈائریکٹ بات نہیں پہنچتی, نفرت سے شروع ہوتی ہے, پھر آگے وہ انتقامی کارروائی اور پھر سارے معاملات.
پھر اور ایسے جو ہے وہ مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ مسلمان کا جو ہے وہ بغض یا مسلمان کو اپنے دل میں بوجھ سمجھنا. تو اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں وعدے کی پاسداری، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں وعدے کی پاسداری کا سبق نہیں ملتا؟ سنت ہے، عظیم سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی سنت ہے جیسے امام کی سنت ہے، عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، سنت دائمہ متواترہ ہے. لیکن اگر اس سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن بہت ساری سنتوں کا تعلق ان باتوں کے ساتھ ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جو بندہ گناہگار ہوتا ہے. یعنی اگر وہ واجب یا فرض کا درجہ بھی رکھتے ہیں مگر حضور نے کیا تو سنت تو ہوگی. یعنی روزہ اگر مثال فرض ہے اور یقیناً فرض ہے جس پر ہے، تو حضور نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا سنت بھی ہو گیا. تو یہاں نیت اگر سنت کی اگر اتباع رسول کا ثواب بھی اسے ملے گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ دل کو، حضرت انس کو فرمایا کہ انس دل کو کینے سے مسلمان کے پاک رکھنا یہ میری سنت ہے. یعنی کتنا کمال کا ارشاد ہے. اگر اسی کو ہم دیکھ لیں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو سنتوں کے حوالے سے ہم باتیں اگرچہ کرتے ہیں مگر خالی ایک اس سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ یقین مانے کہ امن و محبت کا گہوارہ بن جائے، اور معاشرے میں جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے. محبت اور پیار، یعنی یہ جو سنت ہے کہ دل کو مسلمان کے کینے سے پاک رکھنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جیسے ہمارے فراز بھائی نے ذکر کیا کہ روزمرہ کی زندگی، اور بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. کچھ کال لے لیتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ، عشق رسول سلسلہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. حضور میرا سوال بس اتنا ہی ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلنا بھی سنت کی پیروی کہلائے گا؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں جیسے سنت تقریری ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے. سنت تقریر اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے، کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور نبی پاک نے منع نہیں فرمایا تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اور جو لفظ سنت ہے اس کو ایک تو نبی پاک کے طریقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، معنی اس کا لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ نبی پاک کے فرمان کو بھی سنت کہا جیسے ہم کہ قرآن و سنت، تو وہاں قرآن و سنت سے مراد نبی پاک کی حدیث، نبی پاک کے فرمان، اس میں حضور کے اقوال، حضور کے افعال سب آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کیے اور نبی پاک نے ان کو منع نہیں فرمایا یا ان کی توثیق فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، تو یقیناً وہ بھی سنت کی پیروی میں آئے گی. اور پھر الگ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی پاک نے واضح فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے جن کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اب یہاں پہ کسی بھی صحابی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ عزوجل ہدایت. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ رہا ہلاک ہو گیا. تو بہرحال ان کی اتباع، ان کی یہ بھی ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں. حدیث پاک میں تو لفظ استفان فرمایا گیا نا، یعنی تم پر لازم ہے، فتنہ کا دور ہو یا دیگر اس طرح کے معاملات ہو تو تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے. اور جو خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے سنت کا لفظ استفان فرمایا کہ ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم. کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہ اتنے خوبصورت الفاظ حضور کے ہم سنتے ہیں، خلفاء راشدین المہدیین. یار کتنی محبت نہیں بڑھتی کیا؟ محبت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے ہم محبت کریں.